لینا اچھا لگتا ہے, دینا اچھا نہیں لگتا. تو یہ سیاسی لوگ ہم سے لینے آتے ہیں, اس لیے ہم ان سے فطرتاً نفرت کرتے ہیں. یہ ہمیں فطرتاً ہمیں برے لگتے ہیں, بیچارہ کچھ بھی کرتے ہیں ہمیں برا لگتا ہے. لیکن کبھی کبھار میں سوچتا ہوں یا اللہ اگر یہ اتنے ہی برے ہیں تو ان کو حکومتیں کیوں دے دیتا ہے؟ ایسی میری بات ذہن میں آتی ہے, کیونکہ یہ ایک ایسا کام کرتے ہیں جو ہم نہیں کرتے, ایک ایسا بڑا کام کرتے ہیں, یہ ایسا اللہ کی نظر میں ایک ایسا بڑا کام کرتے ہیں جو ہم نہیں کرتے. وہ کیا ہے؟ یہ اپنا وقت اللہ کی مخلوق کو دیتے ہیں, بیٹھے رہتے ہیں لوگوں کے سامنے. آپ عام طور پہ لوگوں سے بات کرو نا, ہر انسان خلوت پسند ہوتا ہے, ہر انسان کی طبیعت میں ہوتا ہے یار میرا دل کر رہا ہے, یار میرا چلے صاحب میرا تو دل کرتا ہے, بس یار میرا تو کسی سے ملنے کو دل ہی نہیں کرتا. ارے بھائی یہ تو ایک اکیلا نہیں, سب ایسے ہیں. کوئی خاص کوئی اپنی نہیں بتا رہا ہمیں, کوئی اپنا کو کوالٹی سمجھا رہا ہے. ہر انسان ایسا, ہر انسان کو خلوت چاہیے, ہر انسان کو اکیلا پن چاہیے, ہر انسان کا دل کرتا ہے میں اکیلے بیٹھوں ذرا تھوڑی دیر کے لیے. لیکن یہ اپنا وقت لوگوں کو دیتے ہیں, یہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں بیچ میں جا کے لوگوں کبھی اس کی سن رہے ہیں کبھی اس کی سن رہے ہیں, کبھی آدمی تھک جاتا ہے مینٹلی. دعوت کے کام میں آدمی اتنا تھکتا کیوں ہے؟ کیونکہ ہر وقت لوگوں سے ڈیل کرنا ہوتا ہے, اور لوگوں سے ڈیل کرنا بہت مشکل کام ہے. اسی لیے اللہ رب العزت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو عام لوگوں سے کہیں زیادہ طاقت عطا فرمایا کرتے تھے. انبیاء کو اونگ نہیں آتی تھی, انبیاء جمائی نہیں لیتے تھے. ہاں کیوں؟ کہاں سے ہینڈل کریں تھے, اور ہم نہیں دیکھتے. ہم کتنی بار ہم نے سنا ایک آدمی مسجد نبوی میں آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے. کتنی بار ہم نے یہ بات سنی. تو اللہ کے نبی کا نہیں دل کرتا ہوگا ہاں کہ جا کے اپنی پیاری بیوی کے پاس بیٹھے, اپنی پیاری عائشہ کے پاس بیٹھے, ام سلمہ کے پاس بیٹھے, جا کر حضرت حفصہ کے پاس جا کر بیٹھے, دوسروں کے پاس جا کر بیٹھے, ان سے بات سنیں, تھوڑی سی ان کی بھی سنیں. اپنا دل بہلائی نہیں کرتا ہوگا, دل ایسی باتیں کرتا ہوگا. لیکن جو انسان اللہ کے بندوں کو وقت دیتا ہے وہ اللہ کے ہاں اونچا ہو جاتا ہے, اور وہ ہم نہیں دیتے, وہ ہم نہیں دیتے. ہم اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں, نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ لوگ دے دیتے ہیں, یہ سیاسی لوگ. اس لیے میرے دوستوں اللہ پاک کیونکہ کہتے ہیں چلو یہ جیسا بھی ہے کم از کم میرے بندوں کو وقت تو دیتا ہے, یہ نہیں اسی کو لے جا کے ان کے سروں پہ رکھو جیسا بھی ہے. تو سیاست ہے لوگوں سے لینا, دعوت ہے اللہ سے لینا براہ راست. جب کبھی گشت پہ نکلو, میں نے بھائی صاحب سے یہ بات سنی, جب کبھی گشت پہ نکلو, گشت پر نکلتے ہوئے یہ دعا کر, اپنی دعائیں کرو اللہ سے. وہ دعا اللہ پاک ایسے نہیں ہو سکتا کہ وہ رائے گاہ جائے. کیوں؟ گشت پہ نکل رہے ہیں, گشت پہ جاتے ہوئے جو کام انبیاء کیا کرتے تھے. آج کے دور میں کہاں, آج کے دور میں تو انبیاء نہیں ہیں, لیکن آج کے دور میں یہ اونچا کام اللہ رب العزت نے اس امت کو تمغہ امتیاز کے درجے میں دے دیا ہے. اس امت کا ہر بچہ دین کا داعی ہے, بچہ دین کا داعی ہے. آپ بھول گئے وہ قصہ حسنین کا, رضوان اللہ علیہم اجمعین کا قصہ آپ بھول گئے کہ وہ ایک صحابی کو دیکھا کہ غلط وضو کر رہے ہیں, بڑی عمر کے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے تھے. تو اب آئے دونوں, اب دعوت دیکھو کیسی ہے, یہ کیسی دعوت چل رہی ہے, واہ سبحان اللہ کیا دعوت چل رہی ہے. چچا جان ہم دونوں بھائی یہ کہہ رہے ہیں وضو ایسے کرتے ہیں, میں کہہ رہا ہوں وضو ایسے کرتے ہیں. آپ ذرا دیکھ لیں ہم دونوں وضو کرتے ہیں, وضو کیسے کرتے ہیں, کون صحیح کر رہا ہے. اب ان دونوں کے سامنے, ان بزرگ کے سامنے یہ دونوں وضو فرما رہے ہیں, تو بزرگ کو احساس ہوا کہ غلطی میری ہے, ان بچوں کی نہیں ہے. تو پیچھے سے آ کے دونوں کو اٹھا لیا, پیار کیا اور کہا تم ہی اس لائق تھے کہ نبوت کے خاندان میں پیدا ہوتے, غلطی تمہاری نہیں, غلطی تو میری تھی, اور کس خوبصورتی سے میری اصلاح کی ہے. بچہ داعی ہے دین کا اس امت کا. اس امت کی ہر عورت داعیہ ہے, اس امت کی ہر عورت داعیہ ہے. گھر نہیں چل سکتا عورت کے بغیر, نو وے, گھر نہیں چل سکتا عورت کے بغیر. ہاں بڑے سے بڑا ترم خان اس کی بیوی اس سے ناراض ہو جائے, اس کی زندگی حرام ہو جاتی ہے. بیوی کو ٹھیک رکھنا, سیدھا رکھنا, یہ ایک بہت بڑا آرٹ ہے. ہاں بالکل, میں تو اس تبلیغی کو تبلیغی نہیں مانتا بالکل بھی, بلکہ میرا دل کھٹا ہو جاتا ہے اس ساتھی سے مل کر کے جس کی گھر والی اس سے ناراض چل رہی ہو. میں کہتا ہوں یار تو کیا آدمی ہے یار, ایک عورت نہیں سنبھلتی تیرے سے. ہاں کیوں, تو سارے عالم کا تو کیا کرے گا, تو کیا کرنے نکل رہا ہے باہر. ایک عورت سنبھل نہیں رہی ہو, تو سارے عالم کی فکر میں نکل رہا ہے. ہاں تو گھر چلتا ہے عورت کے ہونے سے, گھر چلتا ہے عورت کے ہونے سے. ہاں سب سے بڑا, میں کہتا ہوں سب سے بااخلاق, اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں, سب سے بڑا بااخلاق وہ ہے کہ جس کے گھر والے اس سے خوش ہیں. سبحان اللہ. اور آپ فرما رہے ہیں تم سب میں سب سے زیادہ بااخلاق میں ہوں, کیونکہ میرے گھر والے مجھ سے تم سب سے زیادہ خوش ہیں. کم و بیش الفاظ ہیں. ہاں دیکھو تو صحیح, کسی نے پوچھا حضرت ہند بن ابی حالہ سے, یہ حضرت حسن اور حسین کے ماموں ہیں, ان سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے, تو فرمایا ایک غم کی حالت میں بیٹھے رہتے تھے مسجد کے اندر, ایک غم کی حالت میں بیٹھے رہتے تھے مسجد میں. یہی سوال کسی نے اما عائشہ سے بھی کر لیا, کیسے تھے, فرمایا ہر وقت ہنستے رہتے تھے, مسکراتے رہتے تھے, ہم سے مذاق کرتے رہتے تھے, ہاں گھر کے کام کر دیا کرتے تھے. واہ واہ سبحان اللہ. ہم میں سے کون چاہتا ہے, ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ گھر والی کے قصے ہمارے, میرے اور میری گھر والی کے قصے لوگوں کو پتا چلیں, کوئی نہیں چاہتا.
लेकिन मेरे रब ने हमारे नबी की खानगी जिंदगी को भी छुपा के नहीं रखा, बल्कि हम तक पहुंचा दिया। 9 के 9 घरों की जिंदगी को पहुंचा दिया हम तक। हाँ, सबसे कभी ऐसे नहीं करते, अपनी गाड़ी रोक लो, सामने वाले को इशारा करो, आप निकल जाओ, वो जाते हुए आपको सलाम करना हो जाएगा। और ये बात वो याद रखेगा, अगली दफा जब उसके सामने से कोई गुजरेगा वो भी रुक जाएगा। बाहर आपने ये होते हुए देखा, जब मैं ये होते हुए देखता था ना, मेरा दिल खून के आंसू होता। पतली रोड है, एक वक्त में गाड़ी आ सकती है, वो वहां हो गया, ये यहाँ हो गया, इसने उसको इशारा किया तो आ जाओ, इसने उसको बोला तुम आ जाओ। जो पहले गया जाते हुए दूसरे को सलाम करता हुआ चला गया। यही वजह है कि सारी दुनिया उधर भागने के चक्कर में है, वरना अल्लाह ने ऐसा खूबसूरत मुल्क दिया है हमें। आप यकीन करो, दूसरे मुल्कों में जाने के बाद जब आप वापस आते हो तो एहसास होता है यार क्या मुल्क जबरदस्त है हमारे। बस काश कि हम सब भी ऐसे एक दूसरे से प्यार करने वाले बन जाए। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ मेरे दोस्तों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है। जब आप तशरीफ लाए, जिन लोगों ने तशरीफ लाए वो भी यही करते थे, हर आदमी हुसूल मुझे मिल जाए, मेरे से हो जाए, मुझे ये मिल जाए, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, मेरी नाक कट गई, ये करते थे सब कुछ। बच्चे को जिंदा दफन कर दिया। मुझे एक साथ कहने लगे हम बच्चे को जिंदा तो नहीं दफन करते। मैंने कहा हाँ जिंदा तो नहीं दफन करते, इन औरतों को देखो जिनके ऊपर तेज लौटा है। उस दौर में ये नहीं होता था, हम उससे भी बदतर हरकत कर रहे हैं। हम तो उसको जिंदा दफन कर रहे हैं, दुनिया में भी आए हुए 4 दिन हुए हैं। उनको दफन कर रहे हैं जिनको दुनिया में आए हुए 4 दिन हुए हैं। हम तो उनकी जिंदगी बिगाड़ रहे हैं जिन्होंने अपनी इस दुनिया में 40-50 साल रहे हैं। हम कौन से अफसर हो गए? तो ऐसा माशरा कैसे तब्दील होगा मेरे दोस्तों? सिर्फ कलमा पढ़ लेने से नहीं होगा, कलमे वाली जिंदगी पर आना पड़ेगा, कलमे वाली जिंदगी पर आना पड़ेगा। फिर क्या होगा? अल्लाह खुश होकर आपको ऐसा हुक्मरान देगा मेरे दोस्तों, जो आपके लिए ऐसे फैसले करेगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। हाँ, और ये होगा आप देखना, और ये आप लोगों के करने से होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जमात निकल गई है दूर से। ये बल्लू का सूट कबीला तरह के लोग हैं, ये कबीला तरह के लोग थे ना, ये हातिम ताई के कबीले से थे। लेकिन हातिम ताई ये बड़े बड़े मुल्कों में छोटा खून गहरे हो गए कबीला तरह के। तो आपसे सबको पता चला कि आपने एक जमात भेजी उनके पीछे भाई ये मदीने की तरफ ना है, इससे पहले सबको पकड़ लो। तो सबकी जमात गई, लेकिन कबीला तरह के लोग थे, इनको पकड़ लिया मदीने में। तो उनमें जो उस वक्त के जो कबीला तय के जो कबीले का जो सबके जो सदर थे हज़रत अदी बिन हातिम जो कि अब तक मुसलमान नहीं हुए थे, उनकी बहनें थी। तो मुसलमान करते क्या थे कि जिनको पकड़ते थे मस्जिद नबी के करीब मर्दों को बांधते रहते, जो पकड़ी जाती थी उसको किसी न किसी औरत के घर में नजरबंद कर देते, किसी भी पुरुष के घर में नजरबंद कर देते। तो उस घर का मर्द जो है वो खुद अपने मस्जिद में गुजारता था। तो 3 दिन के लिए लोग बंद रहे, दिया गया को। ये जो इनकी बहन थी ये भी नजरबंद रही। 3 दिन के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब छोड़ा तो मुसलमान हो गए। क्यों? वो मुसलमानों की जिंदगी देख रहे थे। आना चाहिए इसमें क्या था, जब आप ट्रैफिक लाइट पे जब आप रेड लाइट तोड़ते हैं तो सब देखते हैं ये देखो इसने क्या किया, इसने हमारा हाथ मारा, इसने हमारा ये पता तो नहीं है अल्लाह का हुक्म नहीं, आपने अल्लाह का हुक्म तोड़ा है। इसमें तोड़े हैं क्योंकि मेरे सामने है सबसे ज्यादा गलत गाड़ी सारे गाड़ी वाले चलते हैं। तो देखिए बॉक्स पे जाते हैं, सर पे पकड़ बांधते हैं, मुझे भी कुछ नहीं नजर तो सफेद कपड़े पहने हैं, सफेद कपड़े में दूर से कपड़ा लगता है। बैठा हूँ किसी मोदी साहब ने किसी भाई के थोड़ी साथ मेरे इतना अफसोस होता है, इतना अफसोस होता है, पता नहीं सकता क्यों करते हो। इतनी बेसब्री की क्या जरूरत है, क्या जरूरत है? अपने आप को चेक करो, अपने आप को चेक करो, थोड़ा नफ्स पर होगा आपका हक नहीं है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का इस पर फतवा है कि रेड लाइट जिसने तोड़ी उसका एक्सीडेंट हुआ, अगर उसकी मौत हो गई तो ये खुदकुशी की मौत है। ये खुदकुशी है, पर आपको पता है जो खुदकुशी करेगा वो जन्नत में जा नहीं सकता। ये खुदकुशी की मौत है। क्या जरूरत है गाड़ी पार्क है, आपने किसी दूसरे मुसलमान की गाड़ी के पीछे गाड़ी पार्क कर दी और चले गए, सड़क के बीच में गाड़ी रोक कर नमाज पढ़ने चले गए। तुम्हारा क्या ख्याल है, ये नमाज तो तुम्हारे मुंह पे मारी जाएगी?
کہ کیا کیا تم نے؟ وہ آیا، وہاں کے بیٹھا، وہ کس اذیت میں بیٹھا رہا، اس نے کتنا بڑا بھلا کہا، کیا پتہ نہیں کیا جلدی تھی، کیا تھا، پر آپ نے کیا کیوں ایسے؟ میرے عزیز دوست، میں آپ لوگوں کے سامنے، میں آپ کے سامنے ہاتھ باندھتا ہوں، میرے بچوں نہ کرو اس طرح، کبھی نہ کرو. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل بیوٹیفل بیان JJ کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.